نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب اللہ کی خانقاہ میں 6 درویش حاضر ہوئے۔ کسی نے سلام وغیرہ نہیں کیا بلکہ ذہن میں سماع و رقص کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب فارغ ہوئے تو زبان درازی شروع کی۔ حضرت محبوب اللہ نے اپنی خوش اخلاقی کے سبب مولانا فخر الدین سے اور فرمایا کہ ان کو جا کر کھانا دو، پھر جو کچھ اور مانگیں گے وہ ہم دیں گے، اور ساتھ ہی معافی مانگنا۔ جب ہم کھانا لے کر گئے تو انہوں نے پسند نہ کیا بلکہ ڈانٹنے لگے۔ جو کچھ ان کے دل میں آیا زبان سے کہہ دیا۔ ہم حیران کھڑے تھے کہ خواجہ صاحب حضرت محبوب اللہ سے جا کر کہیں۔ الغرض جب حضرت محبوب اللہ کو یہ معلوم ہوا تو اٹھ کر روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر درویش کے پاس آئے اور سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حضرت محبوب اللہ کی طرف متوجہ نہ کی۔ حضرت محبوب اللہ کھڑے منت و سماعت کرتے رہے اور وہ برا بھلا کہتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت محبوب اللہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے صاحبو، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آخر یہ کھانا اس کھانے سے تو بہترجا بہتر ہے جو تم نے قرن میں کھایا تھا۔ بس اسی وقت ان درویشوں نے اٹھ کر اپنے کلاں زمین پہ رکھ دیے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ آپ بیٹھیں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ہم نے واقعی آپ کو مرد خدا پایا ہے جیسے کہ ہم چاہتے تھے۔ حضرت محبوب اللہ واپس چلے گئے تو میں نے اور فخر الدین ضراوی نے کھانا کھانے کے بعد ان درویشوں سے سوال کیا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہا، صاحبو، ہم قرن کی طرف بطور مسافر جا رہے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو 3 دن رات تک ہمیں کھانے کے لیے نہ ملا۔ دن کو جنگل میں پھرتے پھرتے وہاں پہنچے جہاں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 32 دانت نکال کر زمین میں دفن کیے تھے۔ وہاں کی زیارت کر کے جب آگے بڑھے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ مرا پڑا ہے اور گلا ہوا ہے، صرف ہڈیاں اور گوشت باقی ہے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اس مردار جانور کا تھوڑا سا گوشت ہم نے لیا اور بھون کر کھایا۔ آج خواجہ نظام الدین اولیاء نے مکاشفہ سے معلوم کر لیا، اپنے کشف سے معلوم کر لیا کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واقعی درویش اسی بات کا نام ہے جو حضرت محبوب اللہ کو حاصل ہے، یہی درویشی ہے۔ مومن حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں، مومن کا دل کا ستانا گویا اللہ تعالیٰ کا ستانا ہے۔ بس اے درویش، مومن وہ شخص ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہو اور مومن کے پاؤں میں مغرب میں کانٹا چبھے تو وہ اس کی درد کو محسوس کرے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ کسی بزرگ نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ مومن کا دل کو ستانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن کے دل کو ستانا گویا اللہ تعالیٰ کو ستانا ہے۔ ایک مرتبہ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جناب کی زبان مبارک سے سنا کہ مومن کا ستانا میرا ستانا ہے اور میرا ستانا اللہ تعالیٰ کا ستانا ہے۔ السلام علیکم۔